حکومت سازی کی جو اب تک کوششیں ہو رہی ہیں اس میں یہ جو یعنی پرانی جو پی ڈی ایم تھی اس کی جماعتیں آپس میں رابطہ کر رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب نے جو کل تقریر کی اس کی روشنی میں پھر فوراً شہباز شریف صاحب کی میٹنگ بھی ہو گئی زرداری صاحب کے ساتھ، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب سے آج ملاقات شاید ہو رہی ہے، اور اسی طرح قاف لیگ کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی وہ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی نمبر گیم کی طرف اور حکومت سازی کی کوشش میں مصروف ہیں. اور جو اوور آل اگر آپ پکچر کا جائزہ لیں تو لائکلی سیناریو یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ویسے اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ حکومت بننی چاہیے جن لوگوں کی اکثریت یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے یعنی انڈیپینڈنٹس یعنی پی ٹی آئی اس کی حکومت بننے چاہیے کا مراد ہے. آبویسلی ایک نمبر ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، وہاں تک پہنچ پائیں اگر وہ تو تبھی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن ان کا بظاہر اخلاقی طور پر جواز لگتا ہے کہ ان کو حکومت بنانے کا ایک فیئر چانس ملنا چاہیے. اب وہ اوور آل اسکیم آف تھنگز میں کہاں تک فٹ بیٹھتا ہے کہاں تک نہیں یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے. ہم تو آپ کو بالکل ایک منظر جو نظر آ رہا ہے اس میں یہ ان کا حق نظر آتا ہے. ہاں ان کو ایک نمبر اچیو کرنا ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں یہ عمران خان کی بیڈ پالیٹکس ہے، عمران خان کی پولیٹیکل بے قاعدگی اور سیاسی جو ہے وہ ناسمجھی ہے کہ وہ ایک لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود انہیں جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے کے لیے الائنس کی ضرورت ہے، اور ان سے الائنس کرنے کو نہ کو وہ تیار ہے اور نہ عمران خان نے اپنا بیانیہ بدلا ہے کہ رلاؤں گا ماروں گا پیٹوں گا کو چور ہیں ڈاکو ہیں کالے ہیں سارا کچھ. عمران خان وہیں کھڑا ہوا ہے، اور عمران خان کو اب اسی وجہ سے کل دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے تقریر کی. اچھا ایک تو میاں نواز شریف کا پہلے تاثر یہ تھا کہ بھی اگر مخلوط حکومت ہوئی تو میاں نواز شریف پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، لیکن کل انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کا ارادہ ظاہر کر دیا. اپنی جو ان کی تقریر تھی ان میں ان کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی کہ جی میں ہی یہاں پھر ہاں جی تو وہ میاں نواز شریف ہی پرائم منسٹر ہیں. اور اب چانس جو ہے وہ پیپلز پارٹی یہ لینا چاہ رہی ہے کہ جو آزاد ہیں ان کو میکسیمم حاصل کر کے آزاد وہ مسلم لیگ نون سے اپنی سیٹوں میں زیادہ مسلم لیگ نون سے زیادہ بنا لیں. تمام سیاسی بڑے جو ہیں اپنی بڑی کوششیں کر رہے ہیں جتنی وہ کر سکتے ہیں. میاں طاہر صاحب آپ کی طرف میں گفتگو کو لانا چاہتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیپینڈنٹس تو یہ کہتے ہیں وفاق بھی ہمارا ہے کے پی بھی ہمارا ہے اور پنجاب بھی ہم اپنا بنائیں گے، تو لیگلی کیا یہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنے آپ کو ایک جماعت ڈکلیئر کریں گے، اپنا قائد منتخب کریں گے؟ ایک تو میں کل سے سن رہا ہوں کہ جو آئے ہیں جن کو بڑا مینڈیٹ ملا ہے ان کو بنانے کی دعوت دینی چاہیے چاہیے بھائی نمبر آف گیمز ہے جو پورے کر لے گا وہ حکومت بنا لے گا. اگر وہ آزاد والے جو ہیں ان کے ساتھ کو ملے گا نہیں یا وہ کسی کو ملا نہیں سکیں گے تو اتنی تعداد تو ان کی ہے نہیں کہ وہ حکومت بنا لیں. کیا یہ اپنے آپ کو ایک جماعت ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں ہمیں آپ کے ساتھ اتحاد کرنا ہے. دیکھیں ہم کل بھی بات کر رہے تھے وہ ایک آزاد گروپ کے طور پہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن میں ابھی الیکشن ایکٹ 104 پڑھ رہا تھا، اس میں وہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی شاید خاور صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ مخصوص نشستوں والا تو قانون اس پہ خاموش ہے. عدالت اگر اجازت دے دے کہ مخصوص نشستیں کسی آزاد گروپ کو مل سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے، ورنہ قانون میں ایسی کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی. تو اس لیے ان کے پاس نمبر گیم ان کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس ہے وہ حکومت بنائیں گے اور وہ لگے ہوئے ہیں بنانے. تو پیپلز پارٹی اس میں سب سے اس کی اہم پوزیشن ہے. دیکھیں نہ صرف وفاق میں بلکہ پنجاب میں بھی. پنجاب میں اس وقت جو انڈیپینڈنٹس ہیں یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا اور مسلم لیگ نون کے ووٹس کا بہت بڑا فرق نہیں ہے. بالکل سر 4-5 ووٹس کا فرق ہے خالی نہیں، وہ 10 کا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اچھا کہیں تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور اس میں اور بھی کم ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اور آزاد بھی ہیں، صرف یہ والے آزاد نہیں ہیں. لیکن وہ جو پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں نا وہ نون لیگ کو بچا سکتے ہیں آئندہ بھی کسی اگر حکومت بن بھی جاتی ہے تو وہی سیو کریں گے. تو اس لیے پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کھیلے گی اور وفاق میں بھی کھیلے گی اور بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہی حکومت بنانی پڑے گی. سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے. تو اوورآل فائدے میں کون رہا؟ پیپلز پارٹی. تو باقی کوئی چھلانگے مارتا پھرے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ تو سب کے سامنے ہے.
اگر وہ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں بھائی. سر امداد صاحب کی طرف لانی ہے بات. امداد صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس دن الیکشنز ہو رہے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب پہلے تو ماڈل ٹاؤن والی رہائش گاہ پر تھے, جہاں تک بات کریں دیگر کینڈیڈیٹس کی تو وہ اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے, نتائج کا انتظار کر رہے تھے, جبکہ زرداری صاحب کہاں تھے؟ زرداری صاحب نواب شاہ سے جہاز پکڑ کے اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے Exactly. اور وہ سمجھ گئے تھے, اور وہ سمجھ گئے تھے, انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ میرا یہاں جانا بہتر ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب وکٹری سپیچ کی تیاری کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. نواز شریف صاحب ظاہر لندن سے آئے ہیں اور ان کی کہیں کمٹمنٹ ہوگی, انہوں نے کہا تھا ساڑی گل ہو گئی ہے, انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کہہ رہے. تو وہ جو سب سے زیادہ نقصان جو خسارے میں گئی ہے مسلم لیگ نون گئی ہے, وہ سادہ اکثریت کم از کم توقع لگائے بیٹھے تھے. یہیں اسی پروگرام میں بیٹھ کر میں نے کہا تھا کہ نہیں سرپرائز آئے گا, سادہ اکثریت نہیں ہوگی, کسی کے پاس نہیں ہوگی اور حکومت مخلوط بنے گی, اور اس میں پیپلز پارٹی کا کردار بڑا امپورٹنٹ اب ہو گیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی ابھی اس وقت جو رات آصف زرداری صاحب نے رابطے کر کے کوئی 10 سے 15 انڈیپینڈنٹس اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے. آج وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کسی بھی ٹائم یہ سرپرائز آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی جو انجم صاحب نے بات کی ہے کہ زرداری صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر مسلم لیگ نون سے آگے آئیں, اس سے زیادہ ووٹ بنائیں, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں. نواز شریف صاحب نے جو کل تقریر کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ تقریر نواز شریف صاحب نے, ایک تو ظاہر ہے بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ ملک بحران میں جائے, اس سے پہلے میں آفر کر دوں سب کو کیا ہے, لیکن وہ آفر اس سے ہٹ کے ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے اس کا. اچھا, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوری الیکشن کیمپین اس بنیاد پر تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں, بلاول نے کہا, بار بار کہا, تاکہ ہم نواز شریف کا راستہ روکے وزیر اعظم بننے سے. جب میاں صاحب کو سمپل میجورٹی نہیں ملی اور میاں صاحب کو نظر آ گیا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی, اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی رابطہ ہو جائے تو میں انگیج کروں. اور پھر جو ایک دن پہلے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی خدا کا واسطہ میرے سامنے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں, تو وہ ایک دن بعد وہ خود آئے ہیں, ان کے پاس کوئی گیا نہیں کہ جی میاں صاحب ملک بحران میں ہے تو اس کو نکالیں, آپ کردار ادا کریں. اپوزیشن میں بیٹھ سکتے تھے میاں صاحب, کہتے جائیں حکومت بنائیں, لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے, پنجاب بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے. ہاں جی, نواز شریف صاحب کا فوکس پنجاب ہے. نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ مرکز میں اتنا انٹرسٹ نہ لیں, پنجاب ہر صورت اپنے پاس رکھیں گے. اور جو بات کی ہے میاں طاہر صاحب نے, پیپلز پارٹی کی پوزیشن پنجاب میں مرکز سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی اب ہے. حالات تو ایسے ہی ہو گئے ہیں نا, ورنہ توقعات تو اس طرح کی نہیں تھی. نہیں تھے, نہیں تو ہمیں تھی, ہمیں پتا تھا یہ ہونے جا رہا ہے. نہیں تھی وہ تو دیکھیں وہ اب گراؤنڈ پہ گئے نہیں, میرا پبلک پلس نہیں پڑی. ایگزیکٹلی, عوام میں کتنی دفعہ